دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قم بولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیہ وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعینا وتاؤسنا ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہر الحجت القائم المنتظر یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد زبانوں کو مدر کرے بلندر صلوات اگر یہ والے احباب کی ذرا سامنے آ جائیں تو مہربانی ہوگی پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت ذیبکار محبان اللہ شیعہ محمد قرار برادران اہل سنت ساکنانی پسند معرفت سرمستان بازائے ولایت توجہ ہے بات شروع کی جائے سیدہ سلامت رکھے سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اللہ اپنی حسین مبین اور متین کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ مجھ اللہ کا ارادہ ہے اچھا جہاں پہ لفظ انما آ جائے یہ لفظ انما حصار ہے لفظ انما حصار ہے حصار سمجھتے ہیں وہ جب ہم گھر بناتے ہیں یہ جو دیواریں ہوتی ہیں نا یہ حصار ہوتا ہے وہ کسی بندے کھیتوں کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں حصار تاکہ کوئی کتا بلا اندر نہ آ سکے اللہ کہہ رہے جیسا میں ولی ہوں میں الحمدللہ بڑا مطمئن ہوں آج چھٹی مجلس ہے کہ میں عقیدے والے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں اچھا یاد رکھیے گا عقیدہ بھی وہ ہونا چاہیے جو عقل کے پیمانے پہ پورا اترے اپنے پاس سے نہیں عقیدہ بنا لینا عقیدہ بھی محمد والے محمد نے دیا ہے انہوں نے بتایا ہمیں کیسے
ماننا ہے. ہم نے نہیں انہیں بتانا کہ ہم نے کیسے ماننا ہے آپ کو، انہوں نے بتایا کیسے ماننا ہے. بس اسی دائرے میں رہتے ہوئے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے. ویسے یہ دائرے میں آتے نہیں ہیں. بندے علی کی حد ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی علی کی کون سی حد ہے؟ علی کی کون سی حد ہے؟ علی کہتے ہی بڑے کو ہیں، بلند کو ہیں، جس سے کوئی بلند نہ ہو. اس آیت ولایت کا اپنے لطف نہیں لیا. اللہ کہہ رہا انما ولیکم اللہ ہو، میں ولی ہوں، ورسول ہوں اور میرا رسول. یعنی جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی رسول ولی ہے. نیچے نہ لے لینا. جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی رسول ولی ہے اور ویسا ہی وہ ولی ہے. ویسا ہی وہ ولی ہے، ویسا ہی وہ ولی ہے. میں جملہ ہم یہ کہنے لگا، ویسا ہی وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب جملہ سننا زیادہ رو. علی بادشاہ نے یہ جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، سلیمان پیغمبر کی انگوٹھی تھی جسے پہن کے سلیمان بادشاہ ہوتا تھا. ادھر جاتی تھی تو عام بندہ ہوتا تھا. پہلے تھا یہ ہفتے اقلیم کا بادشاہ تھا سلیمان. جہاں سے سورج ابھرتا ہے، جہاں پر غروب ہوتا ہے، وہاں تک کی سلطنت اس کے پاس ہے. جنات نے تخت فضاؤں میں اڑایا ہوا ہے، اوپر ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے. علی بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا تھا، مولا آپ افضل ہیں یا سلیمان افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا سلیمان افضل ہے؟ جملہ کہہ کے دیکھوں گا کس کی زبان اس کے اپنے اختیار میں، کس کی زبان نشان اللہ کے اختیار میں ہے. سائل نے پوچھا، مولا آپ افضل ہیں یا سلیمان افضل ہے؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جسے پہن کے وہ حکومت کرتا تھا میں علی کو زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں. علی نہیں چھوڑنا، علی نہیں چھوڑنا. وہ یزید کا ابا جب مدینے آیا تھا، ویسے اس گھر میں باپ بیٹے کا رواج نہیں ہے. اس گھر میں باپ بیٹے کا رواج ہی نہیں ہے. مدینے اس نے نماز پڑھائی. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو نے نماز میں چوری کی ہے، تو نے نماز میں چوری کی ہے، تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نماز پڑھی ہے. جملہ ضائع نہ کرنا ذرا رو. تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چوری کی ہے. یہ کمینہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا بے کا نقطہ علی ہے اور میں علی کا دشمن ہوں. اللہ اکبر. پھر جملہ کہوں، مظہر نقوی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، جو بھی علی کو نماز سے نکالے وہ یزید کا ابا ہے. علی نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انما ولیکم اللہ، جیسے میں ولی ویسے ہی رسول ولی، ویسے ہی وہ ولی. چلے میں اس کو آسان کرتا ہوں. رسول نے کہا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے. حدیث آپ کی سنی ہوئی، بات کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. بھائی یہ دو ایک کو جانتے
ایک کو جانتے ہیں، دو ایک کو جانتے ہیں۔ زمانہ جن کی بات کرتا ہے نہ ان کو کوئی جانتا ہے، دو ایک کو جانتے ہیں، دو ایک کو جانتے ہیں، دو ایک کو جانتے ہیں۔ اچھا، ایک وقت میں ایک کو جانا جاتا ہے، دو جانتے ہیں۔ ایک وقت میں اللہ کو جانا جاتا ہے، محمد اور علی جانتے ہیں، محمد کو جانا جاتا ہے، اللہ اور علی جانتے ہیں، علی کو جانا جاتا ہے، اللہ اور محمد جانتے ہیں۔ پھر مظہر نقوی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، اللہ کو دو جانتے ہیں، دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں، محمد بھی اللہ سے چھوٹا ہے، علی بھی اللہ سے چھوٹا ہے۔ جو دو محمد کو جانتے ہیں، ایک محمد سے بڑا ہے، ایک محمد سے چھوٹا ہے۔ جو دو علی کو جانتے ہیں، دونوں علی سے بڑے ہیں، دونوں علی سے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے، محمد اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہے جسے سمجھنے کے لیے یا نبی چاہیے یا جلی چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، حسین کی اپنا کسی کمینے کا محتاج نہ ہے۔ ولی اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، شاید کسی مجلس میں پڑھ چکا جملہ آ گیا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ مولا باقر العلوم سے بندے نے پوچھا تھا، مولا بندہ متقی کب بنتا ہے؟ بندہ متقی کب بنتا ہے؟ اس میں میری جانت پر چلیے گا، مولا سے کو سلامت رکھے۔ سائل نے باقر العلوم مولا سے پوچھا تھا، مولا بندہ متقی کب بنتا ہے؟ مولا باقر العلوم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سمجھ آ جائے نا، جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم سمجھ نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم سمجھ تو سمجھنا تم متقی بن گئے ہو، متقی بن گئے ہو۔ انما یرید اللہ، یہاں پہ اللہ نے انما یرید الرب نہیں کہا، انما یرید الرازق نہیں کہا، یہاں پہ اپنا کوئی صفاتی نام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ۔ اگر صفاتی نام لیتا پھر ارادہ تابع صفت ہو جاتا۔ کہہ رہا انما یرید اللہ، کیا مطلب؟ جب سے میں اللہ ہوں، جب سے میں اللہ ہوں، تب سے میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت محمد تم سے رجس کو اور تمہیں ایسا پاک کر دوں جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یطہرکم تطہیرا، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا، یطہرا بھی پاک، تطہیرا بھی پاک۔ پھر فرق کیا ہے ان میں؟ یہ جو یطہرا ہے نا، یہ صرف اکیلا پاک ہوتا ہے، تطہیرا ایسا پاک اگر اس سے کوئی منسلک ہو جائے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یطہرکم تطہیرا، اللہ نے رجس دور کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ رجس دور کر دیا ہے۔ جو ملائک بیٹھے ان کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ نے رجس دور کر دیا ہے، رجس دور کر دیا ہے۔ سائنی بندے لڑتے ہیں، فلاں بندہ مجلس میں نہیں آتا، فلاں بندہ لنگر نہیں کھاتا، فلاں بندہ حاضری نہیں کھاتا، فلاں بندہ ماتم نہیں کرتا، فلاں بندے نے علم نہیں لگایا، فلاں بندہ امام بارگاہ نہیں آتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو۔ کوئی آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا پھر بھی ٹھیک ہے۔ جو نہیں آتا نا وہ اپنی مرضی سے تھوڑا رکا ہوا ہے، اللہ نے جو رجس دور کر دیا ہے۔ حرف پاک
پہلا پارہ بھی پاک ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، 10واں بھی، 15واں بھی، 20واں بھی، 25واں، 30، یعنی 30 کے 30 پارے پاک ہیں، 114 سورتیں پاک ہیں۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے قرآن؟ ہدایت کرنے۔ کیا کرنے آیا ہے؟ الف لام میم۔ ترجمہ کریں اس کا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ مولوی تو کہتا ہے یہ اللہ نے اپنے نبی سے کوئی سیکرٹ بات کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عالم ہو۔ مولانا صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا قبلہ قرآن کیوں آیا ہے؟ اس نے شاہ جی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا الف لام میم کا ترجمہ کرو۔ کہتا اللہ نے اپنے نبی سے کوڈ ورڈ میں کوئی سیکرٹ بات کی ہے، میں یہاں قبلہ کو اپنا رازدان جانوں اور اپنی پرسنل بات ان سے شیئر کروں تو اس اعتماد پہ کروں گا نا، یہ آگے نہیں بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہاں مذہب نقوی تو ہے نہیں کہ نافرمانی کا اندیشہ ہو، وہاں ہے حبیب کبریا، محبوب خدا، خلق اول، خلق اول، عشق اول، حسن اول، وجہ تخلیق کائنات، اس کا اپنا حبیب ہے، وہاں تو نافرمانی کا اندیشہ نہیں ہے۔ اب جو اللہ نے اپنی سیکرٹ بات کی ہے، محمد نے سب کو بتا بھی دی، قرآن میں چھپوا بھی دی، بتا بھی دی، چھپوا بھی دی۔ میں نے کہا ہدایت لینی ہے، ہدایت کب آئے گی؟ جب ترجمہ آئے گا۔ ہدایت تب آئے گی جب ترجمہ آئے گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں شاہ جی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، الف لام را ہے، عین میم کاف ہے، صاد عین صاد ہے، طٰہٰ ہے، بہت ساری آیتیں ہیں۔ میں نے کہا قبلہ پھر ایسے کرتے ہیں، سارے مسالک کے علماء بیٹھ جاتے ہیں، جن آیات کا ترجمہ نہیں آتا، جن کی سمجھ نہیں آتی، انہیں مل کے قرآن سے نکال دیتے ہیں۔ بڑا خوبصورت نتیجہ دینے لگا، انہیں مل کے قرآن سے نکال دیتے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں شاہ جی آپ نے مرتد ہو کے مرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو قرآن کے اندر آ گیا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا مولانا یہی تو ہم تمہیں 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں، جو چادر کے اندر آ گئے۔ ان میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے ان میں سے کوئی جملہ ہدیہ کرو۔ جب یہ پانچوں چادر کے نیچے تھے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اچھی بیوی، اچھا ہم نے کبھی رشتہ داری کی نظر سے نہیں دیکھا، یہ رشتہ داری والا گھر نہیں ہے، یہاں حجت اور محجوج کا رشتہ چلتا ہے۔ اگر رشتہ داری ہی دیکھنی ہوتی تو سب سے خطرناک رشتہ داری ہے ابو سفیان سے، اس کی بیٹی رسول کے گھر ہے نا اس کی بیٹی۔ لیکن ہم بڑی احسان مند قوم ہیں، ہم محسن خوش قوم نہیں ہیں۔ احسان کسی کا بھی ہو، ہم یادگان کسی کا بھی ہو، ہم یاد رکھتے ہیں یہی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، یہ رسول کے گھر میں تھی۔ فتح مکہ کے بعد باپ کو آتا دیکھا اپنے گھر میں، جلدی سے رسول کا بستر لپیٹنا شروع کر دیا، جلدی سے رسول کا بستر لپیٹنا شروع کر دیا۔ باپ قریب آ کے کہتا ہے میں بستر چڑھا کے نہیں جاتا، بی بی فرماتی ہے ایسی بات نہیں ہے، بستر پاک ہے۔ احسان کسی کا بھی ہو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ جب چادر کے نیچے پانچوں تن آئے نا، نبی کی ایک اچھی بیوی چادر کے قریب آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ جملہ ضائع نہ کرنا، بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ۔
مولا نے اس کے معرفت میں اور اضافہ فرمائے. میں بھی چادر میں آ جاؤں. کائنات کے رسول فرماتے انتے انل خیر، تو اچھی ہے لیکن ان جیسی نہیں. جملہ سننا نعرہ، جملہ سننا، نعرہ روک کے رکھنا، جملہ سننا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں تو اچھی ہے لیکن ان جیسی نہیں. پھر مظہر نقوی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، نبی کی جو بیوی اچھی ہے وہ ان جیسی نہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں خود بھی پہنچ جایا کرو. وہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ایک عورت جا رہی ہو، مرد پیچھے ہو، ایک عورت آگے ہو، ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں اس مرد پہ جو عورت کے پیچھے چلتا ہے. بھئی آپ کی خاموشی بتا رہی ہے، آپ چلتے ہیں. کائنات کے رسول راضی رہیے گا، ناراض نہ ہوئیے. کائنات کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایسے جملہ آ گیا. قبلہ عرفان حیدر عابدی صاحب مولا درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے علم کتابوں سے نہیں ملتا، علم ممبر سے عطا ہوتا ہے. ممبر سے وارثوں کو ملا کرتا ہے، نہ اہل فقیروں کو نہیں. اور جملہ آ گیا، میں نے کہا آپ کو ہدیہ کر دوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں ایک عورت آگے جا رہی ہو، ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے ہیں. ذرا سوچ کے بتاؤ اس وقت کیا ہوا ہوگا جب ایک عورت اونٹ پہ تھی، پورا لشکر پیچھے تھا. جوتیاں جھاڑیں تو مجھ جیسے کئی خطیب نکل آتے ہیں. علامہ مولا امام زمانہ ہے. اللہ اکبر. اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ ہر ایک عورت آگے، پورا لشکر پیچھے. یہاں ایک اور جملہ ہو گیا، امام کو ماننا کیسے، اطاعت کیسے کرنی. جنگ جمل ہے، محمد بن ابی بکر نام سنا ہوا؟ محمد بن ابی بکر. علی بادشاہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کے صلب سے میرا بیٹا ہے. ابو بکر کے صلب سے میرا بیٹا ہے. کیسے مانا ہوگا محمد نے علی کو؟ یہی جنگ جمل ہے، یہی جنگ جمل. علی بادشاہ نے محمد کو بلایا، محمد میرے قریب آؤ. جی آقا، جی مولا، جی حجت خدا. بادشاہ فرماتے ہیں ایک طرف تیری بہن ہے، ایک طرف میں ہوں. ایک طرف تیری بہن ہے، ایک طرف میں. اب تیرا فیصلہ کیا ہے؟ محمد کا جملہ سنا، تاریخی جملہ ہے محمد ابن ابی بکر کا. محمد کہتے ہیں مولا، یہ محمد کھڑا سامنے، ادھر مولا کھڑے ہیں. محمد کہتے ہیں مولا ابھی یہاں میرے اور آپ کے درمیان ایک سیب کا درخت اگ جائے. ابھی میرے اور آپ کے درمیان ایک سیب کا درخت اگ جائے اور اس میں ایک ہی دانہ ہو سیب کا، صرف ایک. آپ مجھے حکم کریں محمد اسے اتارو، میں اسے اتاروں. آپ حکم کریں محمد اس کے 2 ٹکڑے کرو، میں 2 ٹکڑے کروں. مولا آپ کہیں یہ ٹکڑا حرام ہے، یہ ٹکڑا حلال ہے، جسے آپ حرام کریں اسے حرام سمجھو. جسے آپ حرام کریں. کیوں؟ علی کا گلہ تو سننا ہی نہیں ہے. علی کا گلہ تو سننا ہی نہیں ہے. وہ کچھ صحابی تھے، ان کو کتا کاٹتا تھا. نہیں کاٹتا تھا، کاٹتا تھا نا. وہ روز گزرتے تھے، روز مسجد میں لیٹ پہنچتے تھے. سرکار نے پوچھا خیریت ہے؟ سرکار یہ دیکھیں یہاں زخم ہے، یہاں زخم ہے، یہاں زخم ہے. وہ یہودی کا کتا ہے، اس نے
انہیں باندھ کے رکھا جائے، پٹا ڈال کے رکھا جائے۔ سرکار آپ چلے ہمارے ساتھ، پوچھیں اس سے۔ یہ لے کے سرکار کو یہودی کے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، یہودی باہر۔ یہودی حیران پریشان کہ کل کی کل رحمت میرے دروازے پہ، کل کی کل رحمت میرے دروازے پہ۔ کہتے سرکار بات بعد میں ہوگی، یہ جو تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے نا، اسی کا صدقہ مجھے کلمہ پڑھا، اسی کا صدقہ مجھے کلمہ پڑھا۔ جملہ اگلا جو ہے وہ میرا نہیں ہے، علی جعفر علوی چونیا والے بہت پرانے ذاکر، شوکت رضا شوکت کے استاد، ان کا جملہ ہے۔ مولا ان کے نامہ اعمال میں ثواب درج کرے، جس کا جملہ اس کا نام لینا چاہیے۔ سرکار دو عالم جملے کا لطف لینا پڑا، ایسے اس میں نا گہرائی اور گہرائی بڑی ہے، زو مانی بات ہے، سمجھے گا وہ جو ملائے علی میں ڈوبا بیٹھا ہے۔ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، سرکار کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو نے کتا رکھا ہوا ہے، میں نے سنا ہے تو نے کتا رکھا ہوا ہے۔ بے نیازی سے کہتا ہے سرکار میں نے بھی ایک رکھا۔ میں نے بھی ایک رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے بلاؤ اس کو، کہتا اگر یہودی ہوتا تو بلا لیتا، اگر یہودی ہوتا تو بلا لیتا۔ اب میں نے پڑھ لیا ہے کلمہ، اب میرا ایمان ہے، آپ بلائیں گے وہ آ جائے گا، آپ بلائیں گے وہ آ جائے گا، آپ بلائیں گے وہ آ جائے گا۔ سرکار نے آواز دی، کتا تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ سیدہ سلامت رکھے، کتا تھا، بے غیرت نہیں تھا، اسے پتا تھا محمد جب بلائے، محمد جب بلائے آ جانا۔ آ گیا سرکار کے قدموں میں، کیوں کاٹتا ہے ان شریف لوگوں کو، کیوں کاٹتا ہے ان شریف لوگوں کو؟ سرکار آپ ان والی زبان عطا کریں۔ محمد نے زبان عطا کی، کہتا سرکار یہ آپ کے جو پاس یہ جو 550 سال کا علی کا سب سے بڑا عارف کھڑا ہے سلمان، اسے کبھی کاٹا ہے؟ اسے کبھی کاٹا؟ ابو ذر کو کبھی کاٹا ہے؟ سرکار آپ نے غدیر خم پہ اعلان نہیں کیا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر آپ میرے مولا ہیں تو علی بھی میرا مولا ہے، پھر کیسے گوارا کروں گزرے بھی میری گلی سے اور گلے بھی علی کے گلے۔ اللہ اکبر، زندہ سلامت رہو۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام رضا کی دری پہ مارے۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ گزرے بھی میری گلی سے، گزرے بھی میری گلی سے، گلے بھی علی کے کرے۔ اگر تھکے نہیں گا تو جملہ ہدیہ کروں، جو بندہ علی کا گلہ سن کے چپ ہو جائے وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے رجس دور کر دیا ہے، اللہ کہہ رہے ہم نے رجس دور کر دیا ہے۔ مولوی کہتے ہیں جبریل نے آپریشن کیا ہے، وہ رسول کے دل پہ کوئی کالا سا نشان تھا، وہ دھویا ہے۔ جب بندے کو تکلیف ہو نا باڈی میں کہیں پین ہو، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہوں، الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ کہتا ہے آپ کے نا گردے میں پتھری ہے، آپ اسے فوراً نکلوائیں ورنہ یہ آپ کی باڈی میں ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ بندہ اپنا ٹیسٹ چیک اپ کروا کے ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے
بدن میں، آپ کے بدن میں، آپ کی باڈی میں ہرنیاں ہیں، آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ اسے فوراً نکلوائیں، یہ آپ کی باڈی میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، محمد کے بدن میں وہ کیا تھا جو تھا بھی محمد میں اور ٹھیک نہیں تھا؟ جو تھا بھی محمد میں اور ٹھیک بھی نہیں تھا، آپریشن کرنا پڑا۔ محمد ہر وقت پاک ہے۔ ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں آپ کے توسل سے، اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، اپنے علاقے کی مسجد کے مولانا صاحب جو ہیں انہیں کہیں 1 مہینہ پورا، جملہ ضائع نہیں کرنا، پورا 1 مہینہ، 1 مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، جمعے کے ہر خطبے میں صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے محمد پاک ہے، محمد پاک ہے، محمد پاک ہے، محمد دنیا میں آیا تب بھی پاک ہے، محمد بچپن میں تھا تب بھی پاک ہے، محمد لڑکپن میں آیا تب بھی پاک ہے، محمد جوانی میں تھا تب بھی پاک ہے، محمد شادی شدہ ہو تب بھی پاک ہے، محمد گوارا ہو تب بھی پاک ہے، محمد شادی شدہ مسجد میں کچھ لوگوں کے دروازے کھلتے تھے، بس آپ ایک جملہ راضی رکھیے گا، مسجد میں کچھ لوگوں کے دروازے کھلتے تھے، سرکار نے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا، سرکار نے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی کے، علی کا دروازہ کھلا، گھر کے دروازے بند ہوئے نا، اب بات مستورات تک چلی گئی، عورتوں تک بات چلی گئی، بڑا بریک جملہ آپ کھول کے کرنے لگے۔ عورتوں نے پوچھا، اچھا عورت کی فطرت پتہ کیسے ہے؟ عورت صبح صبح اٹھے صفائی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، دروازہ کھولے باہر آئے اور دروازے کے سامنے کوڑا پڑا ہو، دروازے کے سامنے کوڑا پڑا ہو، پھر وہ نا ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ نوک کرتی ہے، یہ کوڑا تمہارا ہے؟ یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ پھر ادھر والے ہمسائے کا، یہ کوڑا تمہارا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ پھر اگلے ہمسائے کا، پھر اگلے ہمسائے کا، پوری گلی میں ہلچل مچائی ہوتی ہے عورت نے، یہ کوڑا کس نے پھینکا ہمارے دروازے پہ؟ اب پوری گلی میں کوئی عورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کوڑا ہمارا ہے، کوئی عورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر میرا مجمع اجازت ہے پھر جملہ ہدیہ کروں، کوڑے کو تو عورت ماننے کو تیار نہیں ہے، بندے ہم سے کوڑے بنوا رہے ہیں۔ ہمارے بند علی کا کھلا ہوا کیوں ہے؟ رسول فرماتے ہیں نہ میں نے تمہارے بند کروائے نہ میں نے علی کا کھولا، اللہ نے تمہارے بند کروائے، اللہ نے علی کا دروازہ کھولا، اور اللہ کہتے ہیں مجھے گوارا ہی نہیں ہے، یہ جس حالت میں ہوتے ہیں منہ اٹھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں، جس حالت میں ہوتے ہیں منہ اٹھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں، ان کے دروازے بند کر دو، اللہ نے تمہارے بند کروائے، علی کا دروازہ اللہ نے اس لیے کھلا رکھا، اللہ کہہ رہا ہے محمد علی تیری طرح ہر وقت پاک ہے۔ جیو زندہ سلامت ہو، رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے، رباب اب تیرا بیٹا بھی بیٹے دیتا ہے، خدا مزاج وہاں کرب و بلا کے شاہ سے، نجف کے شاہ نے کہا کرب و بلا کے شاہ سے،
میں بھی علی ہوں پر تیرے علی کو سلام. فضائل آپ نے جیسے سنا، میں پردے میں بیٹھی خواتین سے گزارش کروں گا، کسی کی جھولی میں دودھ پیتا بچہ ہے تو چند منٹوں کے لیے اسے زمین پہ لٹا دیں. یقیناً اصغر کی اماں آئی ہے، اصغر کی دادی آئی ہے، تم اپنے بچے سے پیار کر رہی ہو، تم اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، رباب کی تم پہ نظر پڑ جائے اور بی بی کے دل سے آہ نکلے میرا بھی بیٹا تھا، باپ پانی پلانے لے گیا تھا پھر واپس نہیں لایا. بس انتظار نہ کریں کہ ذاکر وائز خطیب کوئی مسائل پڑھے، کوئی سخت روایت پڑھے، بڑے قیامت کے دن شروع ہو گئے. 7 کی رات، 7 کو خیام میں پانی ختم ہو گیا، بند نہیں ہوا، ختم ہو گیا. بند 4 کو ہوا تھا، میں بالکل مطالعے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. 4 کو بند ہوا، 7 کو ختم ہو گیا. جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، یہ 2 مصرے سمجھ لیے، ماتم کے لیے کافی ہو جائیں گے. جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اتنا تو اصغر نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا. جو بے اولاد جھولیاں ہیں باب الحوائد کے صدقے میں دعائیں مانگ لینا، انشاءاللہ آنے والی اس مجلس تک جھولیاں آباد ہوں گی. سید زادے کا وعدہ ہے، لیکن رونا ایسے ہے جیسے شمر کا تماچا کھا کے سکینہ روئی. عزاداروں کا قافلہ چلنے لگا نا مدینہ سے 28 رجب کو. پاک بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ حویلی کے دروازے پہ بیٹھ گئی. سواریاں جا رہی ہیں. نانی یہ کس کی سواری ہے؟ بی بی فرماتی ہے صغریٰ یہ تیرے بابا حسین کی سواری ہے. اچھا بابا خدا حافظ، اللہ کے حوالے، اللہ کی امان میں. سواری گزر گئی. نانی یہ کس کی سواری ہے؟ یہ تمہارے علموں والے عباس کی سواری ہے، تمہارے چچا عباس کی. اچھا چچا خدا حافظ، اللہ کی امان میں. سواریاں گزرتی رہی، گزرتی رہی، گزرتی رہی. محمل آ گئے. عزاداروں بی بی فرماتی ہے نانی ام سلمہ یہ کس کا محمل ہے؟ کہا یہ تیری فاتح شام پھوپھی کا محمل ہے. اچھا پھوپھی اما اللہ کی امان، اللہ کے حوالے. محمل گزرتے رہے. عزاداروں اب جو محمل آیا نا، بی بی فرماتی ہے نانی ام سلمہ یہ کس کا محمل ہے؟ عزاداروں بی بی فرماتی ہے یہ تیری اما رباب کا محمل ہے. بی بی فرماتی ہے نانی ذرا اما سے کہے اصغر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے. نانی اما سے کہے اصغر تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے. عزاداروں اصغر فاطمہ صغریٰ کے پاس آیا. جملہ سننا، جتنا پیار 18 سال میں فاطمہ صغریٰ اور علی اکبر کا تھا، اتنا فاطمہ صغریٰ اور علی اصغر میں 18 دن میں ہو گیا تھا. 18 دن میں ہو گیا تھا. بہن بھائی کو آغوش میں دیا ہوا ہے، کبھی دایاں رخسار چومتی ہے، کبھی بایاں رخسار چومتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں چومتی ہے، کبھی سینہ چومتی ہے، کبھی گردن چومتی ہے. بھائی سے پیار کر رہی ہے. ادھر حسین نے کہا عباس جی مالا مجھے نہیں پتا کتنی دیر سے محمل رکے ہوئے ہیں، میری بہنیں اتنا انتظار نہیں کرتی. آقا آپ خود چلے جائیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں. آقا زادی شہزادے سے پیار کر رہی ہے، معافی دینا جتنے سادات کہہ رہے سادات بیٹھے ہو. عزادار حسین آئے. فاطمہ صغریٰ اصغر مجھے دو. جملہ سننا، فاطمہ صغریٰ اصغر مجھے دو. بی بی فرماتی ہے بابا چھین کے نہیں لینا، بابا چھین کے نہیں لینا. ماتم کرنا گہوارہ آئے گا نا، گہوارہ نہیں یہ علی اصغر کا جنازہ ہے. اور جنازہ جانتے ہیں نا بھرے گھر سے کیسے اٹھتا ہے؟ بینڈ بلند ہوتے ہیں. تمہارے بینڈ بلند ہو جائیں تو میں گہوارے کی شبیہ بینڈ منگواؤں. عزاداروں بی بی فرماتی ہے بابا چھین کے نہیں لینا، اصغر خود آئے گا تو دوں گے. حسین فرماتے ہیں اصغر لال آ جا. اصغر نے منہ دوسری طرف کر لیا. حسین ادھر سے آئے. اصغر لال آ جا. اصغر نے منہ ادھر کر لیا. حسین ادھر سے آئے. اصغر لال آ جا. اب جو اصغر نہیں آ رہا نا، اصغر جیسے جیسے حسین بلاتے جاتے، اصغر بہن کے کو حق نہیں دیا تھا. تیرے چچا کو قبر کی جگہ نہیں دی تھی، انہوں نے پانی دینا نہیں ہے، تو حجت خدا کا پودا ہے، حجت تمام کر. اللہ میری
قریب آ کے کہتا حرملا اکتا کلام الحسین، اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرملا نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا، مرغے میں ہوتی ہے کہ کہتا تو تیر چلا، چاہے محمد کو لگے چاہے علی۔ تیر آیا، تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا، لیکن تیر نے یہاں سوراخ نہیں کیا، اصغر کو اس کان سے اس کان تک ذبح کر دیا۔ حسین نے بازو آگے کیا، تیر اتنا وزنی تھا اگر میں بازو آگے نہ کرتا جدھر تیر جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنہوں نے اصغر کو وہاں لے آئے جہاں اصغر کی ماں تھی، اصغر کی ماں کے سامنے اصغر کا سر تن۔ سماعت میں صفحے بنا لیں۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین،